السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عامر اظہری، آپ دیکھ رہے ہیں قادری مسلک۔ آج کی ہم ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں قارون کے بارے میں، یعنی اس کی زندگی کیسی ان نے بشر کری، دنیا میں یہ کون تھا اور اس کا رشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا۔ تو آج کا ٹاپک ہم اسی کے بارے میں لے کے آئے ہیں۔ امید ہے آپ سبھی اسلامی بھائی انشاءاللہ تعالی آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ آئیے دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جلد سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہیں بھولیں۔ آئیے دوستو، ویڈیو کو جلد شروع کرتے ہیں۔ تو آج کا جو ہم ٹاپک لے کے آئے ہیں کہ قارون کون تھا، اس نے اپنی زندگی کیسے بشر کری، کیا تھا، کیا کرتا تھا اور اس کے رشتے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھے۔ تو یہ قارون بہت بڑا قاری تھا توریت کا۔ جب بھی اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھی توریت سنا کرتے تھے تو کسی کو نہیں بلایا کرتے تھے، قارون کو بلاتے تھے، یعنی قارون سے توریت سنتے تھے۔ اس کا اخلاق بہت بڑھیا تھا، لوگوں سے اچھی طریقے سے بات چیت یعنی محبت پیار سے بولتا تھا، اخلاق بہت بڑھیا تھا۔ بنی اسرائیل میں اس کے بہت چرچے تھے، یعنی بنی اسرائیل میں اس کے بہت چرچے تھے، بہت اخلاق بند یہ ایک شخص گزرا ہے۔ مگر اس کے بعد اس کا کیا ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا اس کا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا یہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ اس کے بنی اسرائیل میں یعنی بنی اسرائیل میں اس کے بہت چرچے تھے، اور قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ اس کے خزانہ اس کے پاس اتنی مال و دولت تھی اس کے پاس کہ اس کی تجوریوں کی چابی یعنی تجوریہ کی جو چابی ہے اس کی وہ 70 اونٹوں پہ لٹکے جاتی تھی، یعنی بڑے لوگ ہوتے تھے اس کی چابیاں 70 اونٹوں پہ لے جاتے تھے۔ اب آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ جس کی چابیاں اتنی ہوں، اونٹوں پہ لٹکے جاتی ہوں، اونٹوں سے دوسری جگہ بھجوائی جاتی ہوں، تو اس کی خزانے کا عالم کیا ہوگا، یعنی خزانے کا عالم، چابیوں کا عالم یہ ہے تو خزانے کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ قارون بہت بڑا ایک اخلاق بند شخص تھا اور اس کی بہت بنی اسرائیل میں اس کے چرچے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی دولت دے دی تھی، سرفراز کر دی تھی اس سے بہت۔ پھر جب آگے موقع پڑا، آگے جیسے ہی زمانہ گزرا تو لوگوں پہ زکوٰۃ فرض کری گئی، تو اس کے بعد قارون پہ بھی زکوٰۃ فرض کری گئی۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب قارون نے یہ کہہ دی کہ میں زکوٰۃ دوں گا یعنی زکوٰۃ ادا کروں گا 1000، یعنی میں اپنے مال میں سے ایک حصہ 1000 کے اس سے میں نکال دوں گا، تو جب اسے پتہ لگا کہ اتنا مال میرے پاس سے جائے گا، یعنی میرے پاس سے اتنی دولت جائے گی، زکوٰۃ کے نام سے میں زکوٰۃ نکالوں گا تو میرے پاس سے بہت مال جائے گا، میری بہت دولت جائے گی۔ تو اس کے بعد قارون نے ایک عورت کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زنا کا الزام لگایا۔ اس کے بعد وہ ثابت نہیں کر سکا، یعنی زنا کو وہ ثابت نہیں کر سکا، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے عذاب نازل کروایا، اور اس کا واقعہ جو پورا ہے ہم اگلی ویڈیو میں لے کے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ بغور سے اس ویڈیو کو سماعت کریں۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کریں، چینل کو جلد سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔